محترم ناظرین و سامعین، موکلات یہ جو لفظ ہے اور یہ جو مخلوق ہے، یہ اللہ رب العزت کی پاک روحانیات مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، جس کے بارے میں بہت تفصیل سے بزرگوں نے بتایا ہے، لیکن اس بات کو راز رکھا گیا ہے کہ عام عوام اس میں لگ کے گمراہ نہ ہو جو کچے ایمان کے لوگ ہیں۔ تو بہرحال یہ عمل جو آج آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی روحانیات کا اور اس کے موکلات کا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ دوستو یقین کریں، جتنی چھوٹی آپ کو یہ عبارات بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھ رہی ہے، اتنی چھوٹی ہے نہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اسم اعظم کو بھی پوشیدہ کیا ہے اور بہت بڑے بڑے راز اللہ نے اس کے اندر پوشیدہ کیے ہیں۔ بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے جو ہے اس کے اوپر بڑی بڑی ریاضتیں کی ہیں، محنت کی ہے، مجاہدے کیے ہیں، تو اللہ نے ان کے اوپر بہت کچھ کھولا ہے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے اور جو اس کا نقطہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے بہت چیزیں مخفی رکھی ہیں۔ جو محنت کرے گا، ریاضت کرے گا، مجاہدہ کرے گا، اللہ اس کے اوپر کھولے گا، کیونکہ اللہ رب العزت محنت کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اب دوستو یہ جو عمل ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا اس کا مقصد ہے، کیا آپ کو اس میں مشاہدات ہوں گے، کس لیے یہ عمل ہوگا، سب آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں، لیکن ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اور اس عمل کی اجازت لینے کے لیے ویڈیو کو کمنٹس میں الحمدللہ ضرور ڈال دیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس، انسٹاگرام کو بھی فالو کر لیں۔ کوئی مسئلہ اگر آپ کو ہو تو واٹس ایپ پہ میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب دوستو یہ جو عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا، اس میں کچھ پابندیاں ہیں، وہ بہت دھیان سے آپ سنیں، اس کے بعد اس کے طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے پابندی یہ ہے کہ اس کو 5 وقت کی نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنا، شریعت اور سنت پہ پابندی، اور عمل کو راز رکھنا، عمل پہ مضبوط یقین، یہ جو پابندیاں بتائی ہیں بہت ہی ضروری ہے۔ بغیر اس کے اگر عمل کریں گے تو آپ کو عمل کی رجعت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ باموکل عمل ہے، اس کا عمل کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے، تو ورنہ اس عمل کو نہ کریں، کوئی فرض ضروری نہیں ہے۔ اگر کر رہے ہیں تو شریعت مطہرہ کی پابندیوں کے ساتھ کریں، جو بتائی ہیں۔ کوئی گناہ نہ ہو، ان دنوں جو ہے کوئی بدبودار چیز نہ کھائیں آپ، یا آپ سے کوئی نماز نہ قضا ہو، یا آپ ناپاک نہ رہیں، عورتیں ناپاکی میں ہرگز نہ کریں، اور خوشبو جو عطر ہوتا ہے اس کا استعمال کریں آپ، بغیر الکوہل کا جو ہوتا ہے، پورا دن ہر نماز کے بعد ضرور لگائیں، خاص کر عمل کے دوران ضرور لگائیں۔ جس کمرے میں یا جس جگہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں وہ پاک صاف ہو، وہاں پہ فالتو زیادہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، مطلب کہ جس وقت عمل کر رہے ہیں کم سے کم اس وقت وہاں کوئی نہ آئے، یا اگر آپ کے پاس کوئی سو رہا ہو تب بھی چل جائے گا، لیکن آپ سے کوئی بات نہ کرتا ہو اور آپ کو کوئی دیکھتا ہوا نہ ہو گھور کے، یہ دھیان رکھیں، یہ چیزیں ہے۔ آپ کا لباس بھی پاک صاف ہو۔ اس عمل کا جو وقت ہے وہ بعد نماز عشاء یا پھر بعد نماز فجر، کوئی سا بھی ایک وقت آپ متعین کر لیں، اس وقت میں یہ عمل کرنا ہے، لیکن 40 دن اسی وقت کرنا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہے، یہ نہیں کہ کبھی فجر چھوڑ دیا عمل کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ تو آپ عشاء کا وقت رکھ لیں، رات کو کسی بھی وقت، ٹھیک ہے، اور جس وقت پہلے دن عمل شروع کریں 40 دن تک اسی وقت کریں، جگہ بھی چینج نہ کریں، وقت بھی بہت چینج نہ کریں۔ وقت اور جگہ کی پابندی کے اندر بہت بڑے بڑے راز ہیں کہ جس وقت آپ پہلے دن عمل کریں گے تو اسی وقت جو اس عمل کے موکل ہے وہ ہر دن آپ کے آنے سے پہلے وہ وہاں پہ حاضر ہو جاتی ہے، جو اس عمل کی روحانیات ہوتی ہے۔ یہ بہت اندر کی بات ہے، اس کو انشاءاللہ کہ بعد میں ذکر کروں گا۔ تو یہ پابندیاں ضرور رکھیں، عمل سے پہلے خوشبو وغیرہ ضرور لگائیں اپنے کپڑوں پہ، لڑکیاں ناپاکی میں ہرگز نہ کریں، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی پڑھ کے اللہ سے مدد مانگ کے پھر یہ عمل کریں، مکروہ وقت نہ ہو بس۔ اور عمل سے پہلے اگر آپ چاہیں تو حصار بھی کر لیں، بہت بہتر ہے۔ حصار کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 3 مرتبہ یہ آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے بسم اللہ کے ساتھ آپ کو اپنے اوپر پورے دم کر کے اور 3 مرتبہ ایسے تالی بجا دے کہ یہ شیاطین جنات آپ کو نقصان نہ پہنچائے، یہ حصار بھی ہوگا۔ آپ تسلی سے عمل کر لیں۔ عمل جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بتاؤں کہ اس عمل کا مقصد کیا ہے اور اس میں آپ کو کیا مشاہدات ہوں گے اور اس کو کر کے آپ کیا کر پائیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتاؤں گا، پھر اس کے بعد آخر میں آپ کو عمل بتاؤں گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اس عمل کا جو مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو لکھا ہے موکل، اس کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کے قبضے میں کوئی موکل آ جائے، آپ اس سے الٹے سیدھے کام لیتے پھریں، نعوذ باللہ۔ یہ عام لوگوں کے یہ جو ہے جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ جو ہے کیا بولتے ہیں سوچ ہے ایسی۔ تو آپ اللہ کی ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ کس طرح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب یہ آپ عمل کریں گے تو آپ پہ اللہ رب العزت اس صورت کے مشاہدات کروائے گا اور الگ الگ بڑے عجیب نظارات آپ کو
کرائے گا، جیسے کہ عمل کے دوران آپ کو کوئی خوشبو جو ہے بڑی عجیب سی آئے گی کچھ وقت کے بعد، یا پھر آپ کو خواب کے ذریعے موکلات کی زیارتیں ہوں گی، بڑے اللہ والوں کی زیارتیں ہوں گی، اور بڑی عجیب خوبصورت چیزیں آپ کو دکھائی جائیں گی، یا کوئی موکل آ کے آپ کو کوئی عمل بتا دے، بشرط ہے کہ کوئی خلاف شرط چیز نہ ہو، یا پھر آپ کو عمل کے دوران کوئی روشنی دکھے، اس طرح کی دکھے، اس کی کوئی یہ مقصود نہیں ہے، یہ جو کیفیات ہیں یہ مقصود نہیں ہے، مقصود تو اللہ ہے، لیکن یہ کیا ہے کہ اس کے وجہ سے آپ کا اللہ رب العزت پہ توکل بڑھ جائے گا کہ ہاں کوئی ایسی طاقت ہے جو اس پوری دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے، اور جو اس کی روحانیات ہیں، جو اس کے موکلان ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے حق میں بھی دعا کریں گے، اور جب آپ کا مقصد یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ مل جائے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، تو یہ مشاہدات جو آپ کے ہوں گے انشاءاللہ اس کی ببرکت سے آپ کے اوپر آپ کا یقین بڑھ جائے گا اللہ کے اوپر آپ کا، تو اور جو اس کی روحانیات ہے وہ انشاءاللہ معاون بھی ہوگی، آپ کی مددگار بھی اللہ کے حکم سے آپ کے کاموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہی ہیں، پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ کام پہلے بھی ہوتا تھا پورا، آپ کا پورا انشاءاللہ آپ جب یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ اس کے بعد اس کی بہت برکتیں بڑھ جائیں گی، آپ دیکھنا۔ تو یہ مقصد ہونا چاہیے آپ کا اس عمل میں کہ مقصود تو اللہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کے مشاہدات کروائے، اس کے ذریعے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، تاکہ ہم شریعت اور سنت کی پابندی مضبوط کریں، جتنی پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ۔ آپ کو خود یہ احساس بھی اور دکھنا چاہیے اپنی زندگی کے اندر کہ کتنا آپ کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے، تو یہ مقصد اس کا ہے، اور بڑی عجیب چیزیں آپ کو اس میں دکھائی جائیں گی، جو آپ کو کچھ بھی دکھائی دے، یا پھر آپ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عمل کے دوران آپ کو کوئی روحانی مخلوق، موکل یا کوئی بھی شیاطین خبیث ارواح آپ کو آ کے متوجہ کرے کہ چل اس عمل کو ختم کر دے، اور یا پھر کوئی چیز آپ کو دے، وہ کوئی آپ کو کچھ بھی چیز دے سکتا ہے، کچھ چیزیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، پابندیاں ہوتی ہیں، تو آپ کو بالکل آپ کو اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، اور آپ کو اپنے عمل میں لگا رہنا ہے، کیونکہ آپ کا مقصود کوئی موکل یا جنی ہے، آپ کا مقصود اللہ ہے، اور اس عمل کی جو روحانیات آپ کی انشاءاللہ معاون ہوگی اللہ کے حکم سے وہ ہے۔ تو مقصود اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل کرتے رہیں، کسی کی کوئی بھی ہو کسی کی باتوں میں نہ آئے، اور عمل کو راز رکھیں، اپنے عمل میں لگے رہیں۔ 40 یہ آپ کو جو کیفیات ہیں 11 دن کے بعد دکھنی شروع ہوں گی، تو آپ جو ہے 40 دن عمل میں لگے رہیں، بشرط ہے سنت اور شریعت کی پابندی، گناہوں سے بچنا، نماز کی 5 وقت کی پابندی، اور پورا دن آپ کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں نہ جائیں رکھیں، اور تو تمام شرائط بتائی ہیں، تبھی یہ عمل کرے، ورنہ اس عمل کی رجت ہوگی، آپ کو بتا رہا ہوں پہلے ہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل اس طرح کرنا ہے، اس میں آپ کو یہ دکھے گا، دھیان رکھیے، کوئی اگر آپ کو خواب پریشان کر رہا ہو، کوئی بے چینی آپ کو، تو آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بتا سکتے ہیں، کسی اور سے ظاہر نہ کریں۔ اب یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ کو جب آپ عمل کرنے بیٹھے، 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو حصار بھی آپ کو طریقہ بتا دیا، اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ درود شریف، 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح لفظوں کے تلفظ کے ساتھ پڑھے، ہا کو ادا کرے حلق سے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، اللہ رب العزت سے خوب دعا کرے کہ اللہ رب العزت آپ اپنی معرفت ہمیں نصیب کریں، فرماویں، اور جو ہے نیک بندوں میں شمار کریں، اور گناہوں کی معافی کریں، اور اس عمل کے تمام اثرات آپ پر کھولے، اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں، اور اپنی قدرت کا مشاہدہ کروائے، اور اپنے خاص بندوں میں انہیں شمار کریں، اس طرح اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ 40 دن یہ عمل کریں گے، 11 دن کے بعد آپ کے اوپر کیفیات کھلنی شروع ہوں گی۔ عمل کو راز رکھے، دوبارہ بول رہا ہوں، شریعت کی تمام پابندیوں کے ساتھ جو بتائی ہیں رکھ کے عمل کریں، صدقہ وغیرہ بھی ضرور نکال کے شروع اور ختم یہ عمل کریں۔ 40 دن کے بعد انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ جو بھی عمل بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ پڑھ کے کریں گے، تو اگر آپ جادو کے مریض کو بھی دم کر کے دیں گے انشاءاللہ اس کو یہ فائدہ ہوگا، یقین آپ کا ہونا چاہیے اللہ کے کلام کی آیت، بہت فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھنا کہ آپ کو کیا کیا نظارات اللہ رب العزت کروائے گا، آپ کے اوپر غیب کی باتیں اللہ رب العزت کھولے گا، اللہ کھولے گا، کیونکہ علم غیب صرف اللہ کو ہے۔ جو ہونے والے واقعات ہوں گے آپ کو خواب کے ذریعے اللہ رب العزت دکھا دے گا، یا کوئی سامنے والے شخص کا آپ کے اوپر کبھی کھل جائے گا، لیکن یہ اللہ جاہلوں کو یہ چیز نہیں دیتا، یہ خاص بندوں کو دیتا ہے۔ جب اللہ کے آپ خاص بندے بنیں گے، آپ کا مقصود اللہ ہوگا، انشاءاللہ یہ چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اللہ آپ کو دے دے گا، اصل مقصود اللہ ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح آپ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر کے آپ
اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ عمل ایک ہے اور اس ساتھ ساتھ آپ کو اس عمل کے بہت فائدے بھی ہوں گے۔ کچھ فائدے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، روحانی فائدے ہیں، آپ کو انشاءاللہ خود دکھ جائیں گے۔ کوئی مسئلہ اگر ہو تو واٹس ایپ پہ آپ میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ عمل کریں، عمل کو جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیں، دوسروں تک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر چاہیے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔